إلى الله يبث همي وحزني. میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو روئے زمین پر بہترین ہے، میں لخت جگر رسول کا فرزند ہوں، میں اس خون آلودہ کا فرزند ہوں، میں اس سر مظلوم کا فرزند ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے ایران کی ساسانی سلطنت کا خاتمہ کیا تو فتح کے بعد مال و غنیمت کے ساتھ شاہ کسریٰ کی 3 شہزادیاں دارالخلافہ مدینہ لائی گئیں۔ فارس کی شہزادیوں کو دیکھ کر حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ شہزادیوں کے ساتھ دوسری باندیوں کی طرح سلوک کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ ہی ان کا فیصلہ کر دیں۔ لہٰذا حضرت علی نے ان تینوں شہزادیوں کو خرید کر انہیں آزاد کر دیا اور رقم بیت المال میں جمع کر دی۔ پھر حضرت علی نے ان تینوں شہزادیوں کو یہ حق دیا کہ وہ قریش کے جن سردار سے بھی چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ لہٰذا ان تینوں شہزادیوں میں سے ایک جو شرم و حیا کی پیکر تھی وہ نگاہیں نیچی کر کے اٹھی اور حضرت امام علی کے بیٹے حسین کے قریب گئیں اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ شہزادی شاہ کسریٰ یزدگرد کی بیٹی سحر بانو تھی۔ شہزادی کے اس انتخاب پر حضرت امام علی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اپنے نوجوان بیٹے حسین سے فرمایا اے ابو عبداللہ مبارک ہو، تم اس کے ذریعہ روئے زمین پر سب سے بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ سحر بانو نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حضرت امام حسین کے عقد میں آ گئی۔ لہذا کچھ ہی عرصوں بعد شوال 38 ہجری کو سحر بانو کے بدن سے ایک چاند سے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام علی رکھا گیا۔ آپ کا لقب زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور علی العابد ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر خیر کے کاموں کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، کھانا تناول کرنے سے پہلے شکر خداوندی میں سجدہ کرتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی سجدہ ریز ہوتے، یہاں تک کہ بچپن میں ہی آپ کی پیشانی پر نشان نمودار ہو گیا تھا، اس لیے آپ سجاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ جب 3 سال کے ہوئے تو دادا علی المرتضیٰ کی شہادت ہو گئی۔ امام سجاد اپنے چچا امام حسن اور والد امام حسین کی تربیت کے سایہ میں پروان چڑھنے لگے۔ 12 سال کے ہوئے تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد امام حسین پر مدینہ سے کربلا تک جو مصیبتوں کا پہاڑ گرا، امام سجاد ہر قدم پر اپنے بابا کے ساتھ رہے۔ اس دوران آپ نے دنیا کے اتار چڑھاؤ اور بے وفا مسلمانوں کے بدلتے رنگوں اور منافقین کے مکر و حیلوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ نوجوانی کے دنوں میں ہی امام سجاد نہایت ہی عظیم اوصاف، اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے اور لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے ملتے کہ ہر ملنے والا آپ کا قائل ہو جاتا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی حاجت اور ضرورتوں کا خیال رکھتے اور اپنا تعارف کروائے بغیر ان کے گھروں میں ضرورت کی چیزیں پہنچا دیتے۔ امام سجاد حضرت جابر بن عبداللہ، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے۔ امام علی زین العابدین کی حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں تھی۔ جو کوئی بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تو اس کی نظریں آپ کے نورانی چہرے سے نہیں ہٹتی تھی۔ آپ کو کبھی بھی کسی نے تنگ دل یا غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ اخلاق، دیانت داری اور اعلیٰ اوصاف میں آپ اپنے چچا حسن اور والد حسین کے عکس تھے۔ ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جب امام عالی مقام حسین ابن علی مکہ سے کربلا جانے لگے تو امام سجاد بھی اپنے والد، بھائی اور چچا کے ہمراہ ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 23 سال تھی۔
जब मुहर्रम 61 हिजरी को काफिला हुसैनी करबला पहुंची तो अल्लाह की मंशा से इमाम सज्जाद शदीद बुखार में मुब्तला हो गए और बहुत कमज़ोर हो गए। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम के दिन आपकी हालत गैर हो चुकी थी और बुखार की तपिश से आप बार बार बेहोश हो जाते थे। इसलिए आप अपने भाई और चचा के साथ मैदान जंग में ना जा सके। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि जिस शाम की सुबह को मेरे बाबा शहीद कर दिए गए, उस शब मैं खेमे में बैठा था। मैं सख्त बुखार में मुब्तला था और मेरी फूफी ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही थी। इस असना में मेरे बाबा असहाब से जुदा होकर अपने खेमे में आए। आपके खेमे में अबू ज़र के ग़ुलाम जॉन भी थे, जो इमाम हुसैन की तलवार को सकील दे रहे थे और उसकी धार तेज कर रहे थे। मेरे बाबा ये शेर पढ़ने लगे, ऐ दुनिया तुफ है तेरी दोस्ती पर कि तू अपने बहुत से दोस्तों को सुबह शाम मौत के सुपुर्द करती है, और शक नहीं कि हर ज़ीरूह को इस दुनिया से जाना है। लिहाजा इमाम सज्जाद समझ गए कि मेरे बाबा अपनी शहादत की तरफ इशारा कर रहे हैं। 10 मुहर्रम की शाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीदी फौज ने अहले बैत अथार के खेमे में आग लगा दी। अपनी जान बचाने के खातिर नबी की पाक बेटियां अपने खेमों से बाहर आने लगी। यजीदी सिपाहियों ने उनके सरों से चादर तक खींच ली और उनके जेवरात छीन लिए। तमाम खेमों में आग लगाने के बाद शिम्र लईन सिपाहियों के साथ इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल हो गया। उसने इमाम सज्जाद को देखा, जो कमज़ोर और बुखार की हालत में फर्श पर गिरे थे। शिम्र ने तलवार निकाली और इरादा किया कि ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर दे। उस वक्त इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब आगे बढ़ी और भतीजे से लिपट गई। फरमाया, तुमने हमारी औरतों और मर्दों को शहीद कर दिया, क्या ये काफ़ी नहीं है? अब क्या ये बाकी बचा हुआ बीमार बच्चा भी तुम्हें खटक रहा है? अगर तुम इसे कत्ल करना चाहते हो तो पहले मुझे कत्ल करो। उस वक्त बीबी ज़ैनब के चेहरे पर ऐसा जलाल और आवाज़ में ऐसी ललकार थी गोया वो हज़रत अली की आवाज़ हो। शिम्र लईन खामोश हो गया और तलवार मयान में रख दी। उस लम्हे अगर हज़रत ज़ैनब न होती तो नस्ल हुसैनी का सिलसिला ख़त्म हो चुका होता। खेमों में आग लगाने के बाद कजावा ऊंट पर सवार किया गया और बीमार सज्जाद के गले में लोहे का तोक और हाथ में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर दमिश्क की तरफ रवाना किया गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो आप पर गशी पे गशी तारी होने लगी और ये घड़ी आप पर क़यामत साबित हुई। अहले बैत की शहज़ादियाँ रस्सियों में बंधी थीं और आपके बाबा हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद था। खानदान रिसालत के इस लुटे हुए काफिले को 1 महीने की तवील सफ़र के बाद सहरा में बकरियों की तरह हाँक हाँक कर दमिश्क लाया गया। लिहाजा मुस्लिम बिन जस्सास बयान करते हैं कि एक सुबह मैं कूफा में मौजूद था और अपने काम में मशगूल था कि अचानक कूफा के इतराफ से शोर व गुल की आवाज़ें आने लगी। मैं दौड़ता हुआ दारुल इमारा के करीब पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर के बाद एक काफिले की आमद हुई जो 40 ऊंटों पर मुश्तमिल था, जिन पर औलाद फातिमा सवार थी। इनमें कुछ बच्चे और औरतें थीं। औरतों के हाथ पांव और गर्दनों में तोक व जंजीर जकड़ी हुई थी और एक ऊंट पर इमाम हुसैन का बेटा सज्जाद सवार था, जिसके बदन से खून जारी था। उसकी हालत बीमारी और कमज़ोरी की वजह से इंतहाई दर्दनाक थी। आले मोहम्मद की ये खस्ता हाली देखकर कूफा के लोग सदका की खजूरें और रोटियों के टुकड़े बच्चों की तरफ फेंकने लगे। औरतों, बच्चों और बीमार सज्जाद को जंजीरों में जकड़े दरबार यजीद में पेश किया गया। ये वो वक्त था जब इमाम सज्जाद अपनी माओं, बहनों और फूफियों को दरबार यजीद में बरहना सर जंजीरों में जकड़े यजीद लईन के सामने खड़ा देखा। उस वक्त यजीद मलून शराब पी रहा था और आपके बाबा हुसैन का सर एक तश्त में उसके सामने लाया गया। उस वक्त इमाम ज़ारो कतार रोने लगे, फिर गम और गुस्से की हालत में खड़े हुए
اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ناحق قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا خون کربلا میں بہایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو تنہا رہا، جس کے اعضاء زمین پر بکھیر دیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے جرم و خطا شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر پھرایا گیا۔ ہمارے قتل کے بعد تمہاری آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں؟ تم نے ہمارے خون سے اپنا ہاتھ رنگا ہے۔ اے لوگو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اہل بیت قرار دیا ہے؟ یہ طویل خطبہ یزید کے دربار میں ایک زلزلہ تھا جس نے اہل شام کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا، اور دربار میں موجود لوگ یزید پر ہی لعنت کرنے لگے۔ امام سجاد اور اہل بیت رسول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ مدینہ آتے ہی آپ قبر رسول پر پہنچے اور قبر مبارک پر گال رگڑ کر رونے لگے اور فریاد پیش کی، اے میرے نانا، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ و زاری کرتے رہے۔ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ ہمیشہ غمزدہ کیوں رہتے ہیں؟ کبھی آپ کے آنسو خشک نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یعقوب کے بیٹے یوسف گم ہوئے تو بیٹے کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی تھیں۔ میں نے تو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے افراد کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں کیسے غمزدہ نہ ہوں؟ اس غم کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں، جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے اور انہیں اپنی چھوٹی بہن سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی۔ امام سجاد واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ تھے اور ان کی صحیح سند کے ساتھ ہی یہ پورا واقعہ امت تک پہنچتا ہے۔ آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر واقعہ کربلا نے ڈالا تھا، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جن جن شہروں میں گئے، وہاں کے لوگوں کو امام حسین کی مظلومیت اور یزید کی ظلم کو خطبوں میں بیان کرتے، تاکہ لوگوں کے اندر ظالم حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی جرت پیدا ہو۔ لہٰذا کچھ ہی سالوں کے اندر امام سجاد علیہ السلام کی گونج اور گریہ کی وجہ سے اموی سلطنت کے خلاف عراق اور حجاز میں انقلاب کا پرچم بلند ہو گیا۔ ہزاروں افراد خون حسین کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں توابین اور مختار سقفی سر فہرست ہیں۔ البتہ امام سجاد علیہ السلام کو حکومت و خلافت کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس لیے آپ نے کبھی خروج نہیں کیا اور عبادت و ریاضت میں ہی گوشہ نشیں رہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا اور خود کو سیاسی حالات اور سرگرمیوں سے الگ کر دیا تھا۔ سن 95 ہجری کو ولید بن عبد الملک نے امام سجاد کو زہر دے کر شہید کر دیا، کیونکہ آل امیہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر امام سجاد خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ریاست میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔